جادوئی بونے اور موچی۔ بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پرانے سے گھر میں ایک موچی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ موچی ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی ایک چھوٹی سی جوتوں کی دکان تھی، اور بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی اس کی گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ موچی کے پاس چمڑے کا ایک ہی چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ اب موچی نے اپنی بیوی سے کہا، میرے پاس اب یہی ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے جس سے جوتے کا ایک ہی جوڑا بن سکتا ہے، اور میرے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو بچوں، موچی کی بیوی نے اسے دلاسا دیا اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، اور اب بہت رات ہو گئی ہے، کل جوتا مکمل کرنا۔ موچی نے چمڑا کاٹ چکا تھا پھر اس نے یہ سب میز پر رکھ دیا اور بولا، کل صبح سویرے ہی باقی بچا ہوا کام پورا کر لوں گا۔ تو پھر دونوں ہی سونے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے موچی جلدی سے اٹھا اور اپنے کام کے لیے اپنے دکان کی طرف جانے کو تیار ہوا۔ جب وہ اپنی دکان میں داخل ہوا تو حیران ہی رہ گیا کہ میز پر ایک چمچماتا ہوا جوتے کا پیر پڑا تھا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا۔ بوڑھا موچی حیران پریشان وہاں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، میں نے یہ جوتا کب بنایا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پھر موچی نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ جوتے کا جوڑا کس نے بنایا؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ اب موچی نے جوتے کے پیر کو دکان کی ونڈو پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی نے ونڈو میں جوتا دیکھا تو اسے بہت ہی پسند آیا، تو وہ اندر آ گیا۔ اس نے موچی سے کہا کہ وہ جوتا مجھے بہت پسند آیا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے بوڑھے موچی کو جوتے کی اچھے خاصے پیسے دیے اور جوتے کا پیر لے کر چلا گیا۔ اب بوڑھا موچی وہ پیسے لے کر مارکیٹ گیا اور اس نے اور چمڑا دھاگا خریدا اور سوچتا ہوا گھر آیا کہ اب میں اس چمڑے سے 2 اور جوتے کے جوڑے بنا سکتا ہوں۔ اب جو کہ گھر آتے اسے بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس کی بیوی نے کہا کہ اب رات بہت ہو چکی ہے، اسے یہیں میز پر رکھ دو اور صبح اسے مکمل کرنا۔ تو وہ موچی چمڑا اور دھاگا میز پر رکھ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ تو بچہ صبح جیسے ہی وہ اٹھا اور جلدی سے اپنی دکان کی طرف گیا، اور اسے اس بار تو وہ حیران ہی ہو گیا اور خوشی سے بولا، ارے واہ، 2 جوتے کے جوڑے اور اتنے حسین، اتنے خوبصورت۔ اب تو موچی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے دونوں جوتوں کے جوڑے دکان کی ونڈو میں رکھ دیے، کیونکہ جوتے بہت پیارے تھے، اسی لیے وہ دونوں جوتوں کے جوڑے اسی دن بک گئے اور بہت اچھی قیمت ملی۔ اب بوڑھا موچی اور لیدر اور دھاگا لینے گیا، پر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا، آخر کون ہے جو یہ جوتے بنا کر چلا جاتا ہے؟ اس نے گھر آ کر یہ لیدر اور دھاگا میز پر رکھ دیا، اور صبح جب اپنی دکان پر گیا تو میز پر بہت سے جوتے پڑے تھے جو کہ انتہائی خوبصورت تھے۔ بوڑھے موچی کے یہ سارے جوتے ایک ہی دن میں بک گئے۔ کافی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بوڑھا موچی میز پر لیدر اور دھاگا رکھتا، صبح اسے خوبصورت جوتوں کے جوڑے بنے بنائے مل جاتے۔ لیکن وہ دونوں، موچی اور اس کی بیوی، یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ آخر کون کر رہا ہے، اور ایک رات اس نے لیدر کے ٹکڑے میز پر رکھ دیے اور بوڑھا موچی الماری میں چھپ گیا، اور یہ جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جو جوتے بناتا ہے۔ اور تو میں ضرور پتہ لگا لوں گا۔ جب آدھی رات ہوئی تو وہ دونوں جادوئی بونے دکان کی کھڑکی سے اندر کودے۔ موچی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جب یہ چھوٹے چھوٹے بونے دیکھے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلی، لیکن یہ کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بونے کیا ہیں؟ کس طرح کام کریں گے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے
دونوں بونوں نے جوتے بنانے شروع کیے اور وہ دونوں تیزی سے کام کر رہے تھے اور جلد ہی انہوں نے بہت سے جوتے کے جوڑے تیار کر لیے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، ہم نے کتنے پیارے جوتے بنا لیے اور خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ دوسرا بونا بولا، چلو چلو جلدی کرو، واپس چلتے ہیں، اس لیے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ وہ دونوں کھیلتے کودتے اچھلتے کودتے اسی راستے سے واپس چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے، یعنی کھڑکی سے باہر کو کودے اور غائب ہو گئے۔ بوڑھے موچی نے یہ سب دیکھا اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا جو کچھ اس نے دیکھا تھا۔ اب موچی نے کہا کہ ان بونوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر کیسے؟ اس کی بیوی بولی، ان بونوں کے کپڑے بہت پرانے اور پھٹے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے نئے کپڑے بناتے ہیں۔ موچی بولا، واہ کیا شاندار آئیڈیا ہے۔ اب موچی اور اس کی بیوی نے مل کر پورا دن کام کیا اور ان دونوں بونوں کے لیے 2 قمیضیں، 2 ٹراؤزر، 2 کوٹ، 2 ہیٹ اور 2 جوتے بنا لیے، اور انہوں نے رات کو یہ سب دکان کی میز پر رکھ دیا اور چپ کر بونوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے وقت بونے کھڑکی سے دکان میں داخل ہوئے اور روز کی طرح اچھلتے کودتے اندر کو کودے۔ ایک بونا خوشی سے چلایا، ارے دیکھو کتنے خوبصورت کپڑے ہیں اور جوتے بھی۔ دوسرا بولا، لگتا ہے موچی ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہمارے لیے سب بنایا ہے، جوتے، ہیٹ اور کپڑے۔ ہاں لگتا ہے موچی ہمارے کام سے بہت خوش ہے، چلو انہیں پہن لیتے ہیں۔ پھر دونوں بونوں نے کپڑے، جوتے، ہیٹ اور ٹراؤزر پہنے اور ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھنے لگے۔ ارے تم تو بہت پیارے لگ رہے ہو، اور ہاں یہ جوتے اور یہ ہیٹ بھی کتنے پیارے تم پر لگ رہے ہیں۔ ہاں تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور وہ دونوں خوشی خوشی اچھلنے کودنے لگے اور جھومنے گانے لگے۔ موچی اور بیوی اس کی جو تھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں بونے کھڑکی سے باہر کو چھلانگ لگا کر واپس چلے گئے۔ اب دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ بونوں کو ہمارے دیے گئے کپڑے، جوتے اور ہیٹ پسند آئے ہیں، لیکن اس دن کے بعد وہ جادوئی بونے پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ بوڑھے موچی کو لگا کہ کافی سالوں کی محنت کا اس سے بونوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھل دیا ہے۔ اب موچی کو اچھے جوتے بنانے آ گئے تھے اور وہ جان گیا تھا کہ لوگ کس طرح کے جوتے پہننا پسند کرتے ہیں، اور ایک بار پھر جوتے بنانے کو لگ گیا، یعنی اپنے کام میں مگن ہو گیا اور اسی طرح کے خوبصورت جوتے بنانے لگا جیسے کہ وہ جادوئی بونے بناتے تھے، اور جلد ہی بوڑھے موچی کی دکان خوب چلنے لگی اور اسے اپنی محنت کا پھل ملنے لگا۔ جی بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ جی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، یعنی اگر ہم دل لگا کر کام کریں گے تو ہمیں اس کا پھل ضرور ملے گا۔